تو جتنے بھی مرد میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جواب میں یہ کہا کرو کہ تم اپنی فلاں چیز میرے نام کر دو. اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مکان میرے نام کر دو یا فلاں چیز. پھر وہ کہے گی کیوں, کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ اپنے سالے سے اپنے بھائی سے بولو بحریہ ٹاؤن کے 2 پلاٹ صرف 1 مہینے کے لیے میرے نام کر دو. ٹھیک ہے, صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سسرال کو مجھ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا وہ دلیل دیں گے؟ ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی. اتنا ٹرسٹ کافی نہیں ہے؟ کہو ٹرسٹ تھا تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی, بس اتنا ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذات میں کافی ہے. اس سے زیادہ ٹرسٹ کی بالکل فالتو میں ضرورت بولو نہیں ہے. تو پھر میں دائیں میں بہت چلا گیا یار, آج بیان بہت کلابازیاں کھا رہا ہے آج. ہاں تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی چل رہا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہی ہوئی ہے, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی وہ تیاری. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بے ادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ چھاپ کے اسلام کے خلاف یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں, علماء اب باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھ کے, تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا؟ باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اتنا فرض ہے. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں یہ غلط مطلب نہ لے لیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے؟ سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ ظاہر نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, زور سے ایک مد کے ساتھ, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میرا کنیکشن کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علمبردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے, نام ہے مشورہ, کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے, تو اللہ نے پوری سورت اس نام سے نازل کر دی. پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, صرف مجھے سے مشورہ لیتے, حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں, تو اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے؟ ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے, اوپر سے بارش, گوشت تو سارا خراب ہو گیا, کوئی تمبو کوئی ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا تھا نا ہمارے دوستوں نے, وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے, عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو, مائنڈ نہ ہو, تجربہ نہ ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم کہیں اور چلے گئے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے قارون کی مثال دی ہے, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو قارون جو تھا موٹیویشنل اسپیکر تھا, اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہو تو سکسیس آپ کا مقدر, اور ایسی سکسیس کہ قوم کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کاش ایسے کامیاب ہم ہوتے. حالانکہ بعض لوگوں کو جو سکسیس مل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کامیابی نہیں ہے. جیسے کسٹم میں آپ نچلی پوسٹ سے اوپر والی پوسٹ پہ چلے جاؤ تو کچھ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ چونکہ اچھی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہاں نیچے کھانے کا موقع مل رہا تھا اوپر آپ کو وہ موقع ہمارے محلے میں ہو چکا ہے. اصل میں صاحب تھے, آفیسر تھے وہ, لیکن وہ ان کی ترقی اور اونچے رینک پر ہو گئی. تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے, کچھ ملامت کر رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کنفیوز تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ خوش کی کہہ رہے ہیں یار, اصل میں ٹھیک ہے وہ, لیکن نیچے کھانے کا موقع زیادہ مل رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی سکسیس ایسی ہوتی ہے جس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. 4 شادیاں کسی کی ہو گئی, کچھ کہیں گے کامیاب ہے, کچھ کہیں گے بیڑا غرق ہو گیا اس کا. لیکن قارون کی جو کامیابی تھی 99% لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, یعنی اتفاقی کامیابی. تھوڑے سے لوگ ایسے تھے, قرآن کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے وقال الذین اوتوا العلم, جن کے پاس نالج تھی, علم تھا, حقیقی علم, وہ کیا کہہ رہے تھے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. 99% لوگوں کہہ رہے تھے برباد ہو جاؤ, تمہیں اتنی بیکار بات ہے. ویلکم اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ, اس کا لفظی ترجمہ تو ہے تم تباہ ہو جاؤ, لیکن اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا. یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے کہ جو بالکل عقل کے خلاف. انہوں نے کہا ویلکم, پاگلوں کے بچوں, تم پاگل ہو. اردو میں ترجمہ ہو پاگل کے بچوں, کیسی باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کل مر جائے گا.
یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا, کل مر جائے گا. اس کے عمل دیکھو, نیک عمل ہے یا برا عمل ہے. نیک عمل ہے تو اچھی بات ہے, برا عمل ہے تو بھاڑ میں جائے, کیونکہ نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں ثواب ملے گا جو اس سے بہتر, اور برا عمل کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا. تو جس غربت کے عذاب میں تم ہو وہ عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. تو انسان عمل کے لیے بنا ہے, شہرت اور پیسے کے لیے نہیں بنا. عمل کے ساتھ شہرت پیسہ آ جائے اللہ کی نعمت ہے, نہیں آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہدف نہیں ہے. بھائی آپ کی جو منزل ہوتی ہے, آپ اس منزل تک جا رہے ہیں تو بیچ میں اگر سہولتیں ملتی رہیں ٹھیک ہے, نہیں ملے آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرا ہدف تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن ہدف اگر نہ ملے تو ناکام ہے انسان. تو اللہ نے تمام حاسدین کے لیے ایک زبردست بات بتا دی, اور بتا دیا کہ جب تمہیں جیلس ہونا کسی کو دیکھ کے تو فوراً بولا کرو, اپنے آپ کو گالی دیا کرو, ویلکم, اپنے آپ کو بولا کرو تباہ ہو جا. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. بھائی عمل اگر اچھا ہے اور نیک اعمال اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر تو یہ مجھ سے آگے نکل گیا. نہیں مل رہی, بھاڑ میں جائے, اس نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے. مر گئے سب, کہانی کیا ہو گئی. ہم سے پہلے تو بڑے بڑے مقابلے ہوئے ہیں لوگوں, مقابلے حسن میں بھی عورتیں جیتی ہیں نا, مقابلے حسن میں عورتیں جیتتی ہیں. تو جیتنے کے بعد کیا ہر سال جیتتی ہیں؟ 20 سال کے بعد اس کو لے آؤ کہ آپ 20 سال پہلے انٹی آپ مقابلہ حسن جیتی تھیں, کائنڈلی 20 سال ہو گئے دوبارہ آئیں. وہ کہیں میں نانی ہوں, میری نواسی کو تو لے جاؤ, میں اب اس قابل نہیں ہوں, مجھ پہ استری کر کے بھی میری سلوٹیں ختم نہیں کی جا سکتی. چہرے پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور اتنے نشانات آ گئے ہیں, اور ایسا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے بھی اب وہ نکھار پیدا نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی, اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 10 15 20 30 سال. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے میں 20 سال کے بعد بیٹھ کے یہ ٹھش پش بیان کر رہا ہوں, یہاں میں آ رہا ہوں, اگر زندہ رہا بے ساکی سے آؤں گا, آئے ہوئے نکل رہا ہوگا, موٹا سا چشمہ لگایا ہوا ہوگا, آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو دنیا کی حیثیت ہے یار, تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اس میں کسی سے جیلس ہونا اور حسد کرنا, وہ کہاں نکل گیا؟ کہیں بھی نہیں گیا, محمد شاہ کے قبرستان میں آ رہا ہے وہ 10 20 15 20 سال. اور اس سے پہلے بڑھاپے کو اگر دیکھ لو تو وہ تو اور جلدی آنے والا ہے. تو حسد تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں. شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے, آدم علیہ السلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, اپنا بیڑا غرق کر دیا ہمیشہ کے لیے. آدم علیہ السلام کا کیا نقصان کیا؟ اپنا بیڑا. آدم علیہ السلام کو تو اس نے غلطی کروا کے جنت سے نکلوایا, وہ بھی اللہ نے توبہ کروا کے معاف کروا دی, ٹھیک ہے نا, اللہ نے کہا توبہ کر لو معاف کر دوں گا میں. تو آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہاں سے لے کے چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ہماری اوقات بتائی ہے. یہ اوقات کیوں بار بار بتائی ہے؟ تو اللہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو جو اس کائنات پہ فضیلت ہے وہ اس کے میٹیریل کی بیس پہ نہیں ہے کہ کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ. تو میں پھر یہاں بات لے کر آیا تھا کہ ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. تبھی جانور کو حلال کرتے ہیں, ان کا گوشت کھاتے ہیں, کچھ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں, لیکن جانور پہ حکومت کون کرتا ہے؟ انسان. تو مذہبی آدمی کے پاس تو یہ رائٹ ہے کہ وہ جانور پہ حکومت کرے. اس کے پاس دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اس نے ہمارے لیے جانور حلال کر دیے. لیکن سیکولر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی جتنی اس جانور کی حیثیت ہے اتنی تمہاری حیثیت ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں انسان چونکہ سپیریئر ہے, بس اس عقلی دلیل کی بیس پہ انہوں نے سب کچھ حلال کیا ہوا ہے کہ ہم جب چاہیں گے بھیجا ہے نا بندر. انہوں نے ناسا والوں نے, میں امریکہ میں تھا تو ناسا کے آفس کے قریب ہی تھا, تو میں نے کہا مجھے ناسا کا آفس ہے, انہوں نے دکھایا نہیں, وہ کہہ رہے تھے اگلی ٹرپ میں دکھائیں گے انشاءاللہ. تو ناسا والے جو ہے بندر کو بھیج رہے تھے کہاں؟ خلا میں, چاند سے بھی آگے, پتہ نہیں کون سے سیارے کی طرف. تو میں نے وہاں ڈاکٹر تھے, ان کو پتا تھا وہ ناسا واسا کا نا. میں نے کہا کیوں بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ انسان اگر زمین سے باہر جانا چاہے تو کہاں تک زندہ رہ سکتا ہے. تو جہاں تک یہ بندر زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب انسان بھی زندہ رہ سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, بڑی زبردست بات ہو گئی. میں نے کہا یہ بندر جب وہاں پہنچے گا تو وہاں سے واپس کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا, یہ وہاں جائے گا اور ایک مقام ایسا آئے گا جہاں اس کا سانس گھٹے گا, دم گھٹے گا, آکسیجن نہیں ملے گی, یا تو سلنڈر میں ختم ہو جائے گی یا کوئی اوپر. یہی تو تجربہ ہو رہا ہے کہ کہاں تک زندہ رہ سکتا ہے. تو ایک اسٹیج تو ایسی آئے گی نا کہ جہاں یہ مر جائے گا. تو سائنسدانوں کو بھیجنے کے لیے پہلے تجربے کس پہ کیے جاتے ہیں؟ جانوروں پہ. ہماری نظر میں یہ صحیح ہے. کیوں بھائی؟ انسان نے ترقی کرنی ہے تو ترقی کے لیے جانوروں کی زندگی کو وہ بھیٹ چڑھا سکتا ہے. مذہب نے اجازت دی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی مذہب نے کیا دیا ہمیں؟ اللہ نے کہا نا کہ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا ہے. میں نے وسخر لکم, سب تمہارا ہے تو تم اپنے فائدے کے لیے استعمال. بلا وجہ جانور کو تکلیف نہ دو. تمہیں اگر فائدہ ہو رہا ہے تو تکلیف. مچھر اگر مجھے کاٹ رہا ہے تو میں ماروں گا نا. اب یہ تھوڑی کہ مچھر کے قتل کے بدلے میں مچھر آ جائے کہ قصاص چاہیے ہمیں, تم نے ہمارا بندہ مارا ہے, اس نے اتنا سا خون چوسا تھا, تم خون نکال کے واپس جلوا دیتے. یہ کیا کہ بندہ ہی مار دیا تم نے. مچھلیوں کو چاہیے ہمارے خلاف کیس کریں کہ تم نے اتنی ساری مچھلیاں نکال لی. بھائی ہم
ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے بلا وجہ جانور کو نہیں مارا جائے گا, جہاں کوئی فائدہ ہو وہاں جانور کی جان لی جا سکتی ہے. ہمارے پاس تو خدا کی طرف سے دلیل ہے, سائنسدانوں کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ اب جو بھیجا جا رہا ہے بندر کو, اب تک پتہ نہیں انا للہ ہو چکا ہوگا اس کا, وہ بندر جائے گا اوپر ایک مقام پہ جا کے اس کا دم گھٹے گا, یہاں سائنسدان وہ نوٹ کریں گے کتنے کلومیٹر پہ جا کے اس کا دم گھٹا ہے اور اس کا انا للہ ہو گیا. تو یہاں تک اسپیس میں زندگی ممکن ہے. آپ کو پتہ ہے چاند پہ جانے سے پہلے بھی بندروں کو بھیجا گیا تھا. آرم اسٹرانگ بعد میں گیا, بندر پہلے گئے ہیں, پہلے تجربہ کیا, دیکھیں تو صحیح کتے متے بھیجے ہیں پہلے کہ یہ زندہ بھی رہ سکتے ہیں. وہ شاید باہر نہیں اتارا ہوگا, وہیں سے گھما کے لے آئے ہوں گے. تو میں نے ان ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بندر واپس آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ واپس نہیں آئے گا, یہ ایسے جیسے کوئی سسرال سے بھاگا ہوا, واپس نہیں آئے گا. تو میں نے کہا پھر یہ لوگ یہاں یہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اس پہ آواز اٹھاتی ہیں. انہوں نے کہا احتجاج چل رہا ہوتا ہے, ہر 4 دن کے بعد لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, جانوروں کے حقوق والے آئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ظلم ہے, اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا بند کرو وغیرہ وغیرہ, یہ نعرے چل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس دلیل ہے, کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن پھر بھی عقل ان کی یہ کہتی ہے کہ سپیریئر کون ہے؟ انسان. اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ کہتے ہیں تم سب اس بات کو مانتے ہو کہ سپیریئر کون ہے؟ انسان. تو کیا تمہارا میٹیریل ایسا ہے, تم سونے کے بنے ہوئے ہو اور یہ جانور غلیظ پانی کے بنے ہوئے ہیں, اس بیس پہ تم اپنے آپ کو سپیریئر مانتے ہو؟ ہے بھائی ایسا ہے؟ بولو نا. اللہ کہتے ہیں کیا اس بیس پہ سپیریئر مانتے ہو کہ تمہاری عقل زیادہ ہے ان کی عقل کم ہے؟ اگر اس بیس پہ سپیریئر مانا جائے تو یہ عقل دی کس نے ہے؟ اس کی مثال ایسے, آپ کے 2 بچے ہوں, ایک بیٹے کو آپ نے زیادہ پیسہ دیا, ایک کو کم پیسہ دیا. جس کو زیادہ پیسہ دیا وہ کم پیسے والے کو غلام بنانا شروع کر دے, باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب بڑا بیٹا کہہ رہا ہے پیسہ میرے پاس چونکہ زیادہ ہے لہذا میں سپیریئر ہوں, میں اس کو غلام بناؤں گا. تو باپ کہے گا یہ تیرا ہے یا میرا دیا ہوا ہے؟ تو میں نے دیا ہے نا, تو میری دی ہوئی بھیک کی بیس پہ تو میری ہی اولاد کو غلام کیسے بنا رہا ہے؟ تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے عقل میں نے تمہیں زیادہ دی ہے تو اس بیس پہ تم میری دوسری مخلوق پہ ظلم کیسے کر سکتے ہو, ان کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ لہذا قرآن کہہ رہے یہ بیس نہیں ہے اصل, یہ بھی ایک فضیلت کی وجہ ہے لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اچھے عمل کا اختیار بھی ہے, برے عمل کا اختیار بھی ہے. تم محنت کر کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے وفا کرتے ہو, سچ بولتے ہو, اچھا کام کرتے ہو, تو تم جانوروں سے افضل ہو جاؤ گے. اور جو برے عمل کر رہے ہیں اپنے اختیار سے وہ جانوروں سے بدتر ہیں. لہذا انسان کی فضیلت کیا, انسان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جس کو عمل کہا جاتا ہے. جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ جانوروں سے بدتر, جس کے پاس عمل ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. تو سپیریئر بننے کے لیے اپنے عمل کو بہتر کرو, اپنے عمل کو. انسان کی پہچان اس کی عقل سے بھی نہیں ہے, اس کے علم سے بھی نہیں ہے, وہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. عمل. خواہشات کا غلام اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے سے بدتر ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جو خواہشات کو اپنا خدا بنا لے. شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پی لیا, زنا کرنے کا دل چاہ رہا ہے زنا کر لیا, جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے جھوٹ بول لیا, رشوت لینے کا دل چاہ رہا ہے رشوت لے لیا, نشہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے نشہ کر لیا. نہ عقیدہ اللہ کی مرضی کے مطابق, نہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق. خدا کو ماننے کا دل چاہ رہا ہے مان لیا, نہیں ماننے کا دل چاہ رہا ہے انکار کر لیا. اللہ کہتے ہیں نا ایسے نہیں چلے گا. جس کام کو میں نے اچھا کہا دل چاہے نہ چاہے اس کو اختیار کرو, جس کام سے میں نے روکا دل چاہے نہ چاہے اس کام سے رک جاؤ. یہ ہے فضیلت کی چیز انسان کی, کیونکہ تمہارا میٹیریل ہمیں پتا ہے ہم نے کس چیز سے بنایا. اس بیس پہ تم صاحب فضیلت نہیں بن سکتے. تمہاری فضیلت کی چیز صرف ایک ہے, عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواہشات کی غلامی جو آج ہمارے نوجوانوں میں آ گئی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, شراب, خواہشات کے غلام جانور بھی ہوتے ہیں. بیل کو دیکھو, جب دماغ اس کا خراب ہوتا ہے کبھی اس گائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کبھی اس گائے کے پیچھے. بکرے بھی ایسے سارا دن ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, کتے بلے سب یہی کرتے ہیں. انسان بھی یہی کرے گا تو انسان میں کتوں بلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی فضیلت ہے کہ عمل کیا ہے اس کا عمل. وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کر کے اچھے عمل کی طرف آتا ہی نہیں آتا. اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا, اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے والا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ایک انسانوں کا معیار ہے اچھے اور برے کا, قابل عزت ہونے اور ذلیل ہونے کا. ایک معیار کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. نہ وہ شکل کو دیکھتا ہے, ہماری نظر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. رسپیکٹ, خوبصورت ہوگا رسپیکٹ تھوڑی زیادہ دیں گے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا ہم کہتے ہیں ہٹا بے اس کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیسے والا ہوگا, سر السلام علیکم, پیسہ ہی نہیں ہے یار اس کو وہاں بٹھا دو چپلوں میں لے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا کا رواج ہے. خاندان اچھا ہے, باپ ابا کی اچھی جاب ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کہتے ہیں دنیا کی حد تک ہے, ٹھیک ہے, دنیا کے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں کسی کو, میں اس نظر سے کسی کو, جیسے باپ نے اپنے ایک بیٹے کو زیادہ پیسے دے دیے, تھوڑے کو کم دیے, دونوں کو دیے کس نے؟ باپ نے. تو باپ اس مالدار بیٹے کی زیادہ عزت کرے گا؟
وہ جب کرے گا جب بیٹے نے خود کمائے ہو. باپ کہے گا یہ بھی میرا دیا ہوا ہے, اس کو بھی میں نے دیا ہوا ہے, تو تیرا کیا ہے؟ تو میرے نظر میں دونوں برابر ہیں. باپ اس سے عزت کرے گا, محبت دے گا جو باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہوگا, جو باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہوگا. تو میرے بھائی اللہ کہتا ہے میں سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں, نہ مرد کو نہ عورت کو. یہ جو دنیا میں مرد کو اللہ نے عورت میں فضیلت دی, دنیا میں ہے, آخرت میں نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ, جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اجر برابر ملے گا. تو دنیا میں اللہ نے نظام بنایا ہے, آخرت میں اللہ کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اللہ کو تمہاری صورتوں سے, شکلوں سے, پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھتا ہی نہیں ہے کس کے پاس قارون جیسا ہے, جس کے پاس کون بھوکا ہے. نہ اللہ کو اللہ کہتا ہے کون ہے جو قارون جیسا پیسہ دیا, اس پیسے میں مجھے خوش رکھا ہوا ہے. کون ہے جو بھوکا سو کے بھی مجھے خوش رکھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہماری جو موٹیویشنل اسپیکرز نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے نا, اس کو یہاں سے نکالو. ہماری سب سے بڑا اسپیکر ہمارے لیے اللہ ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تمہارے مسائل ہیں, تھوڑے دن کی کہانی ہے, کھلونے ہیں. کسی کو لینڈ کروزر کا کھلونا جھنجھنا دیا ہوا ہے میں نے, کوئی بیچارہ رکشہ لے کے احساس کمتری میں دبا جا رہا ہے, لیکن رکشے والے احساس کمتری میں ہوتے نہیں ہیں. پیچھے نظر سے بچنے کے لیے جوتے لٹکاتے ہیں کہ رکشے کو نظر نہ لگ جائے. رکشے والے کا تکبر آسمانوں پہ ہوتا ہے, جوتے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. تو ہمارے مسائل ہیں, تھوڑے دن کی کہانی ہے, کھلونے ہیں. کسی کو لینڈ کروزر کا کھلونا جھنجھنا دیا ہوا ہے میں نے, کوئی بیچارہ رکشہ لے کے احساس کمتری میں دبا جا رہا ہے, لیکن رکشے والے احساس کمتری میں ہوتے نہیں ہیں. پیچھے نظر سے بچنے کے لیے جوتے لٹکاتے ہیں کہ رکشے کو نظر نہ لگ جائے. رکشے والے کا تکبر آسمانوں پہ ہوتا ہے, جوتے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. تو رکشے والا ہوتا, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. آپ رکشے والے سے بولو 500 روپے لے لے, پوچھے گا بھی نہیں, ہٹا بے. اللہ کا شکر ہے سواریاں ان کو مل رہی ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے, میں کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا. مینٹیلٹی ہوتی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے رکشے کو JF-17 سمجھتے ہیں, JF-17 سمجھتے ہیں رکشے والے. خیر, خوش رہتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں صرف کس چیز کو فوکس کیا گیا ہے؟ عمل کو. اور عمل کا آپ کا اخبل عمل نہیں. گورا بھی کہتا ہے ہم بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ نہیں مانتا اس کو. کافر بھی کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں ہم بہت اچھے اعمال, اللہ نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں بتاؤں گا میرے معیار پہ اچھائی اور برائی کا. یہ اسکیل میرے پاس ہے. یہ معیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. دیکھو انگریز شراب پیتے ہیں, ان کے سائنسدان بھی پیتے ہیں, پھر بھی قوم کے ایک اچھے فرد بن کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لیکن اللہ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے شراب پینے والا؟ بولو نہیں. ان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرسٹ بنائے, وہ زنا کرتے ہیں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتے. کسی لڑکی کے ساتھ بھی اگر زنا کرتے ہیں تو وہ راضی ہوتی ہے, بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا دل نہ دکھے, ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا موڈ نہیں بھی ہوتا, لیکن گرل فرینڈ کے ساتھ اس لیے تاکہ آج اس کا موڈ ہے کر لیتے ہیں. تو وہ ان کی نظر میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی نظر میں زنا کرنے والا اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سامنے والی راضی بھی ہو تو بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی نظر میں اچھے کا کرائٹیریا الگ, دنیا کی نظر میں اچھے برے کا کرائٹیریا بولو الگ. اللہ کی نظر میں آپ انسانیت کے کتنی زیادہ خدمت کریں, شرک کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں بیکار, سب ختم. بس ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے, سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کے دادا عبد المطلب, ابو طالب کے بارے میں پوچھا تھا غالباً, عبد المطلب کے بارے میں, عبد المطلب, آپ کے دادا عبد المطلب یا ابو طالب چچا کے بارے میں مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنی سخاوت کیا کرتے تھے. یقیناً اچھے خاندان کے تھے, سخاوت تھی, اور بہت عرب میں ان کی سخاوت مشہور تھی. وہ شو بازی کے لیے نہیں, واقعی ان کی بلڈ میں یہ چیز تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو, سخاوت نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لوگوں کی خدمت کی انہوں نے. یا رسول اللہ, کیا یہ خدمت قیامت کے دن ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ آپ نے فرمایا نہ. کیوں؟ موت کس پر واقع ہوئی ہے؟ شرک پر. ہاں ان اچھے اعمال کا یہ, اور پھر نبی کی بھی مدد کی. 3 سال شعیب ابی طالب گھاٹی میں جب بنو ہاشم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا, جس کی وجہ سے نبی کو 3 سال گھاٹی میں گزارنے پڑے, تو اس میں حضرت ابو طالب نبی کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے میں ان کے مذہب سے متفق نہیں ہوں, لیکن جہاں میرا بھتیجا ہوگا میں بھی وہاں. تو نبی نے فرمایا کہ ان نیکیوں کا یہ تو صلہ ملے گا کہ جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا, لیکن چونکہ شرک پر موت ہوئی ہے لہذا جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ شرک نے وہ ساری نیکیوں کی طاقت کو ختم کر دیا. کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے میں ہوں, آپ نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا, بہت اچھی بات ہے. حضرت ابو طالب بڑے خاندانی تھے, لیکن میں کہاں گیا؟ بارشیں تو میں برسا رہا تھا آسمان سے. آپ کو یہ اتنا بہترین بھتیجا دینے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں سارے کام میں کر رہا ہوں, مجھے کیسے چھوڑ دیا تم نے؟ اور یہ اللہ کہنے میں برحق ہے, بالکل اس کا حق بنتا ہے. اس لیے بھائی اسلام میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. باقی دعوتوں میں اللہ تو ہے ہی نہیں, اس کو تو ڈکشنری سے نکال دیا ہے.
اس لیے میرے بھائی ہم نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور کافر کو بھی نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے اس صورت میں کہ اس پہ آخرت میں عذاب کم ہوگا, یا دنیا میں اللہ اس کو نیکیوں کا بدلہ دے گا. لیکن اگر کفر میں موت ہوئی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے. ہمارے حضرت ایک دعا سکھایا کرتے تھے, میرا بھی تک معمول ہے, ایسا عمل کہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں. دنیا کے اچھے کہنے سے اچھا نہیں ہوتا آدمی. اور گرل فرینڈ اگر آپ کو اچھا بوائے فرینڈ کہہ رہی ہے, پھر تو آپ دنیا کے غلیظ ترین انسان ہو, دنیا کے غلیظ ترین, کیونکہ ایک حرام رشتے کو وہ اچھا کہہ رہی ہے, اس کا مطلب تم سے زیادہ گندا بھنگی چمار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تم نے ایک حرام رشتے کو خوش کر کے رکھا ہوا ہے. گرل فرینڈ جتنا تمہیں غلیظ گندا پلید بولے اور تم جتنا گرل فرینڈ کو بولو الو کی پٹھی, اس کا مطلب دونوں بہت اچھے چل رہے ہیں آج کل, کیونکہ دونوں اس حرام رشتے کو نبھا نہیں رہے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ دونوں اس حرام رشتے کو الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے توڑ رہے ہیں, تبھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں میری گرل فرینڈ ناراض ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جتنا ناراض کرے گا اتنا اللہ کے ہاں اللہ خوش ہوگا. بیوی کو جتنا خوش رکھو گے اللہ خوش ہوگا, بیوی شوہر کو جتنا خوش رکھے گی اللہ خوش رکھے گا. گرل فرینڈ کو جتنا ناراض کرو گے اللہ خوش ہوگا. گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کو جتنی گالیاں دے گی اللہ اتنی اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جتنا مجھے عاملوں کو گالیاں دینے سے ثواب ملتا ہے. تو گرل فرینڈ کو چاہیے بوائے فرینڈ کو ناراض ہی کرتی رہے ہمیشہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. وما علینا الا البلاغ. یار ایک بڑا خوبصورت سے چشمہ میں لے کر آیا ہوں, کوئی بندہ ہے تو میری دفتر میں دراز سے نکال کے لے آئے. یہ دھاگا ہی نہیں ٹوٹ رہا, ان کو دے دیں, توڑ دیں گے. ساتھ آفس میں جہاں میں بیٹھتا ہوں نا, دراز کھولو گے بڑا لشپش قسم کا چشمہ پڑا ہے. چلو چھوڑو, جب تک وہ آ رہا ہے اس وقت یہ لگا رہے. مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو, اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی. مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے. کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے, کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, یہ جو دلائل ہم کہتے ہیں نا, جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے, آپ لوگ کی توجہ ہے نا, جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4. صرف شادیاں اسلام میں 4 نہیں ہیں, شریعت کے دلائل بھی کتنے ہیں؟ کیونکہ 4 بولتے ہیں ایک دم دماغ ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا. تو 4 کے علاوہ بہت ساری چیزیں, شادیوں کے علاوہ بھی 4 ہیں. مشہور فرشتے 4 مشہور ہیں, مجتہدین مشہور 4 ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو 4 دلائل ہوتے ہیں. اس پہ کلپ بنا لینا اچھے طریقے سے, میرے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا مارکیٹ میں. نمبر 1 قرآن ہے, نمبر 2 حدیث ہے, نمبر 3 اجماع ہے, نمبر 4 قیاس ہے. قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں بھائی, سب سے پہلے